حضرت وہ تو سب عوام کے سامنے ہیں جن لوگوں کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کی گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، وہ لوگ آج آپ کے اقتدار میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے فیصلے لے رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ آج ہمارے اور آپ کے میڈیا کے پرائم ٹائم پر بیٹھ کر ہمارے ملک کے مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ پھر ہمارے مشائخ اور علماء نے کہا تھا کہ اگر قائد اعظم کافر ہیں تو پھر آپ قائد اعظم اگر شیعہ ہے تو آپ پھر اس طرح کر لیں کہ گاندھی کی دفاع کریں چونکہ وہ تو مسلمان ہیں۔ اس حد تک ہماری باتیں بڑھی، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ تاریخ میں ہمیں 76 سال کی داستان تو بنائی گئی، لیکن ہمارے دلوں میں ہمارے محسنوں کے لیے کیا تاریخ ہے؟ ہمیں تو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ۔ آج کے نوجوان سے آپ پوچھیں، آپ جائیں یہاں یونیورسٹیوں میں پھریں، ان سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا، ان کو ایک واقعہ یاد نہیں آئے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم محب وطن نہیں ہے، ہم نے اپنے قوم کو ان کے اصل نظریات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ آج وہ لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کو کی مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں، یہ اپنی تاریخ بتائیں نا کہ یہ کون تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم پر پتھر برسائے تھے، یہ کون تھے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ کون تھے جنہوں نے فتوے دیے کہ قائد اعظم کافر ہیں۔ وہ تو پوری تاریخ بری پڑی ہوئی ہے، لوگوں نے بڑی چھپانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہماری تاریخ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو تاریخ کا پتہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پختون جو ہیں یہ غدار ہیں۔ یہ کیسے غدار ہیں؟ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس نے ووٹ دے کر پاکستانیت کو تسلیم کی، اور انہی لوگوں نے پھر جا کر جو ہے کشمیر میں جہاد کیا، اور الحمدللہ 384 لوگ مانکی شریف کے صرف اس میں کشمیر میں آج دفن ہیں، اور وہ اس وقت بارہمولہ پل تک پہنچ گئے تھے، صرف کشمیر ایئرپورٹ رہ گیا تھا۔ لیکن جس طرح آج غدار موجود ہیں ہمارے ملک میں، اسی طرح اس وقت میں بھی غدار تھے۔ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو اطلاع کی، اور مہاراجہ ہری سنگھ رات کے وقت بھاگا کشمیر سے اور دہلی پہنچ کے اس نے دستخط کیے کہ میں اب کشمیر چونکہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہندوستان کی حکومت وہاں پر جائے اور اس کا قبضہ لے۔ پھر وہاں پر ایئر سٹرائک کال کی گئی، اور اس سے جو مجاہدین وہاں پر موجود تھے ان کی شہادتیں ہوئی، اور جو آج کا آزاد کشمیر ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیر مانکی شریف نہ ہوتے، اگر قبائلی عوام نہ جاتے، اگر پختون عوام نہ جاتی، تو آج شاید یہ آزاد کشمیر بھی مقبوضہ کشمیر کی طرح بھارت کے قبضے میں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آزادی ہے۔ یہ آج جو ہم آزادی کے سکھ سانس جی رہے ہیں، ہمارے لیے آج بھی مشکلات ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی مکمل طور پر آزاد ہیں، ہمارے لیے آج بھی رکاوٹیں ہیں۔ یہ آزادی ایک ایسی جد و جہد ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی سانسوں سے یہ منسلک ہے۔ جب تک انسان کی سانسیں چلے گی، آزادی کی جنگ ہم پر فرض ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑا حصہ ہمیں آزادی کا دیا ہے، جو تھوڑی بہت کسر رہتی ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کا ہے کہ پھر سے ہم اپنے اس پرانے دور کی طرح یک آواز یک جاں ہو کر ہم ایک ہو کر پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بات کریں، اور اپنے اس ملک کو وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، پیر صاحب مانکی شریف نے دیکھا تھا۔ یہ ہمارے قوم کے اصل محسن ہیں، یہ ہمارے قوم کے اصل وفادار ہیں، جنہوں نے اس ملک کے نظریے کے لیے جانیں دیں، اپنے خون کے قطرے دیے، تب جا کے ہمیں آج یہ پاکستان ہمارے سامنے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان بنا تو پیر صاحب قائد اعظم کے پاس گئے اور ان کو کشمیر کا جو اس وقت کے حالات تھے ان سے آگاہ کیا، اور ان کو کہا کہ ہم نے تو اپنے ان صوبوں کو آزادی تو دے دی، اب امر اس بات کا ہے کہ جو کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کے کمانڈ میں تھا، اور جہاں پر مسلمانوں پر جس طرح آج ظلم اور بربریت ہندوستانی قابض افواج کر رہی ہیں، اسی طرح کا ظلم مہاراجہ ہری سنگھ کرتے تھے، تو انہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا۔ پھر قائد اعظم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو ہمارے حصے کی نہ وہ ویپنز ملی، نہ ہمارے ساتھ فوج میں اس طریقے سے تقسیم ہوا جو ہم ایگریڈ تھے، ہم سے تو سارے اسلحے اور وہ تو ان کے پاس آئی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کی حمایت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ قبائلی عوام، یہ پختون قوم
جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس نے ریفرینڈم میں، جس نے ووٹ دے کر پاکستان، دیکھیں حضرت اس کی جو ذمہ وار ہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم پر فرض زیادہ بنتی ہے کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو قائل کیا کہ آپ پاکستان بنائیں۔ میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ وار سمجھتا ہوں، اپنا خانوادے کو اس کا ذمہ وار سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ آج بھی اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، بہت بڑا حصہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں دیا، ہمیں تو صرف چھوٹی موٹی چیزوں کا کرنا ہے۔ یونیورسٹیوں میں ہمارے پاکستانی پڑھ رہے ہیں، ان کا نظریات اپنے نظریے کو وہ نہیں جانتے، تو اس کی ذمہ واری تو ہم حکومت پر بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن کیا عوام کو نہیں چاہیے کہ جس ملک میں وہ سکھ کی سانس لے رہے ہیں، جس ملک نے ان کو چھت دیا، دیکھیں آپ آج بھی پورے یورپ کا دورہ کریں تو آپ کو وہ مسلمان ممالک کی مظلوم مائیں بہنیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اپنے آزادی اور چند ٹکڑوں کے لیے وہ بھیک مانگتی ہیں۔ وہ کس لیے مانگتی ہیں؟ وہ اس لیے مانگتی ہیں کہ ان کو تقسیم کیا گیا، ان کو ملک کے خلاف، اپنے حکمرانوں کے خلاف مجبور کیا گیا کہ وہ بغاوت کریں، اور وہ آج ممالک ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ ہمارے افغانستان میں کیا چل رہا تھا؟ 10 لاکھ ہمارے مہاجر ہم نے اس ملک میں ان کو پناہ دی۔ اس طرح آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو روہنگیا کیمپ میں 20 لاکھ کے قریب میانمار کے مسلمان جو ہے وہ پناہ گزیر ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے ممالک میں وہ نظام نہیں رہا، وہ سسٹم نہیں رہا جن کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ پیر صاحب ایک سوال ہے، چونکہ 14 اگست کا موقع ہے تو آزادی کے جو ہیروز ہیں میرا خیال ہے ان کا تذکرہ ہم تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پیر آف مانکی شریف نے جب دعوت دی تھی KPK کی، تو وہ بڑا یادگار ایک منظر ہے جس میں اٹک کا جو پل ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی گاڑی کو انہوں نے سر پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ بالکل جی، وہاں پختونخوا میں چونکہ کانگریس کی حکومت تھی، اور اس وقت وہاں پر، بلکہ اس وقت نہیں آج تک، اگر آپ پختون کی جو ریسنٹ تاریخ ہے اس میں اگر کوئی سیاسی شخصیات گزری ہیں تو اس میں باچا خان اور خان صاحب کا اور ولی خان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کے سیاسی مرید تھے اس جگہ میں۔ جب انہوں نے اعلان کیا تو پھر چونکہ ہماری مانکی شریف کی 200 سال کی تاریخ ہے، لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ایک ہی ووٹ نہیں ملا، اور ادھر ریفرینڈم ہوا تو 2,80,000 ووٹ پاکستان کے حق میں آئے۔ وہ اس لیے آئے کہ 200 سال مانکی شریف کے آستانے نے اس اس صوبے میں، اس خطے میں عوام کی اصلاح اور دین کی اصلاح کی ہے عوام میں، تب جا کر وہاں پر ہماری اتنی تعداد میں مریدین آئے۔ اور پھر پیر صاحب نے یہ حکم دیا اپنے مریدین کو، پورے پاکستان سے، اس وقت جو ہمارا پاک و ہند تھا وہاں سے اپنے خلفاء کو بلوائے اور لاکھوں لوگوں کا سمندر اکٹھا کیا، چونکہ اس وقت آسان تو نہیں تھا، حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اور آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ پھر بھی آزادی ہے، آپ جیسے احباب میڈیا والے ہیں جو دکھا دیتے ہیں، اس وقت تو حکومت ہی سب کچھ تھی، انگریزوں کی فوج تھی۔ تو انہوں نے پھر پیر صاحب آف مانکی شریف نے اپنے مریدین کو کہا کہ قائد اعظم ہمارے مہمان ہیں، ان کے شایان شاہ جو ہے استقبال کیا جائے، اور اٹک کے مقام سے ان کی گاڑی کو اٹھا کر جو ہے وہ پختونخوا میں داخل کرایا، اور آتش بازیاں کی گئی۔ ان کی آمد کوئی ایسی نہیں تھی کہ صرف گاڑی اٹھا کے آتش بازیاں کی، ایک جشن کا ماحول تھا۔ اور پھر جو وہاں پر کمشنر تھا اس نے اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ جب ہم نے یہ منظر دیکھ لیا تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اب پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور یہ پاکستان بن گیا ہے۔ پچھلے سال آپ کو بنگلہ دیش کے اندر بلوایا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟